بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 21 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کہ کوئی سورت نازل ہو جائے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پھر جب کوئی جچی تلی سورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تم انہیں دیکھو گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہوں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ عزیز طلبہ، یہاں سے لے کر وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا سے لے کر آخر تک تمام آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، کیونکہ جہاد کی جو مشروعیت ہے وہ مدینہ منورہ میں ہی ہوئی ہے، اور منافقین بھی مدینہ منورہ میں ہی پائے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ اسلام کمزور تھا، اور جو مشرکین تھے وہ طاقتور تھے، اس لیے مکی زندگی اور مدنی زندگی کا جو ابتدائی دور ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی پرخطر اور مشکل دور تھا۔ ہر وقت چونکہ خطرات رہتے تھے، مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے جو ہے وہ روایات میں آتا ہے مسلمان جو ہے وہ ہتھیار اپنے ساتھ رکھ کر سوتے تھے۔ کبھی کوئی شور شرابہ ہو جاتا تو ایک دم جو ہے وہ مسلمان اٹھ جاتے اور یہ سمجھتے تھے کہ دشمن نے چڑھائی کر دی ہے۔ بڑا مشکل دور تھا، مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھیں، اور مسلمان ایک اضطرابی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ اس سے تنگ آ کر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں بھی جہاد کی اجازت مل جائے، جہاد کا حکم نازل ہو جائے، تو وہ بھی ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیں۔ لیکن چونکہ جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمان یہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی صورت نازل فرما دیں، اور ایسی صورت ہو جس میں ہمیں جہاد کا حکم مل جائے، کوئی محکم صورت ہو، غیر منسوخ صورت کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیں، تاکہ ہم بھی ان ظالموں سے لڑ سکیں، اور ان سے ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا، یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے تھے، پوچھتے تھے۔ مگر چونکہ وہاں منافقین بھی تھے مدینہ منورہ کے اندر، ان کو جو ہے وہ لڑنے سے زیادہ اپنی جان اور مال عزیز تھا، اس لیے کہ اللہ کا دین ان کو عزیز نہیں تھا، بلکہ اپنی جان اور مال جو ہے ان سے ان کو زیادہ محبت تھی، اس لیے وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اگر جہاد کا حکم نازل ہو جائے گا تو پھر تو لڑنا پڑے گا، اس لیے جو ہے وہ اپنی جان اور مال کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ضعیف الایمان لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بڑی ہی خرابی ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو چونکہ قرآن کریم سے عشق تھا، وہ ویسے بھی اشتیاق رکھتے تھے کہ قرآن کریم کی کوئی نئی صورت نازل ہو
اور ساتھ ساتھ جہاد کا بھی شوق تھا، تنگ آ گئے تھے کفار کی روز روز کی جو ہے وہ تکالیف سے، ان کی طرف سے جو مصائب تھے ان کے لیے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ انہیں جہاد کی اجازت ملے۔ تو منافق لوگ بھی جو ہے وہ اس خواہش کا اظہار زبان سے کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت ملنی چاہیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاد کی آیتیں نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے اس اشتیاق کی جو صرف زبانی طور پر ان کا دعویٰ تھا وہ کلی کھل کر سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبانی شوق سے کیا فائدہ ہے کہ آپ زبانی شوق ظاہر کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہو۔ تو لہٰذا اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات کے اندر اہل ایمان کا شوق جہاد ہے اس کا بیان ہے، اور منافقین کی بدحالی اور حکم جہاد سے جو ہے وہ پہلوتئی کرنا اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جانا اور پریشانی میں پڑ جانے کا بیان ہے۔ آیت کے آخر میں ہے فَأَوْلَى لَهُمْ، تو یہ بھی ان منافقین کا ذکر ہے جو جہاد کی آیات نازل ہونے سے تو پہلے لڑنے مرنے کے دعوے کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ ان کے لیے جہاد اور موت سے گھبرانے سے بہتر تھا کہ وہ سمع اور طاعت کا مظاہرہ کرتے۔ اگر اس کو ہم اولا لہم کے اندر اولا کو بمعنی اجدر کے لیں تو اس صورت میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کے لیے سمع اور طاعت ہی بہتر تھی۔ اگر فاولا لہم کو ہم ویلن سے مشتق مانے تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا تحدید، یہ کلمہ تحدید ہوگا اور یہ ہلاکت اس کا معنی ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ نفاق کی وجہ سے ان کی ہلاکت قریب ہے۔ تو فاولا لہم جیسے میں نے معنی کیا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بڑی خرابی ہے، تو یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی اولا کو اگر ویلن سے مشتق مانا جائے تو یہ کلمہ توحید ہوگا۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ نفاق کی وجہ سے ان کی ہلاکت قریب ہے۔ فاولا لہم کو اگر ہم ویلن سے مشتق نہ مانے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ اجدرو کے معنی میں ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موت سے اور جہاد سے گھبرانے سے بہتر ہے کہ وہ سمع اور طاعت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اس کو سچا کر دکھائیں۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا طَلَبًا لِلْجِهَادِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں طلباً للجہادی، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ جہاد کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، لولا حلا کے معنی میں ہے، مصنف فرماتے ہیں لولا حلا کے معنی میں ہے، نزلت سورۃ فیہا ذکر الجہادی، کہ کیوں کوئی صورت نازل نہیں کی جاتی جس کے اندر جہاد کا ذکر ہو، یہ اس کی تفسیر ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ أَيْ لَمْ يُنسَخْ مِنْهَا شَيْءٌ، جب صورت نازل کی جاتی ہے محکم غیر منسوخ صورت نازل کی جاتی ہے، أَيْ لَمْ يُنسَخْ مِنْهَا شَيْءٌ، یہ محکمۃ کی تفسیر مصنف نے بیان فرما دی، یعنی جس کے اندر کوئی چیز منسوخ نہ ہو۔ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس کے اندر قتال کا ذکر ہو، أَيْ طَلَبُهُ، یعنی کہ قتال کا جہاد کا مطالبہ اس کے اندر مذکور ہو۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَيْ شَكٌّ، تو آپ دیکھیں گے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، أَيْ شَكٌّ، یعنی کہ شک کی تفسیر بیان، مرضن کی تفسیر بیان فرمائی مصنف نے کہ شک ہوتا ہے، وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، کن کے دلوں میں شک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ منافقین ہیں جن کے دلوں میں شک ہے۔ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ وہ آپ کی طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہوں گے جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو، خوفا منہ وکراہیتا لہو، یعنی کہ موت کے خوف سے اور اس کو ناپسند کرتے ہوئے، یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ ای فہم یخافون من القتال ویکرہونہ، یعنی جس طرح وہ موت کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کا خوف ہے ان کے دل کے اندر، اسی طرح وہ قتال کو سے ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کے دل میں اور وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، بڑی خرابی ہے ان کے لیے، یہ اس صورت میں ہوگا یہ معنی جب ہم اولا کو ویلن سے مشتق مانے،
اگر ہم اس کو ویلن سے مشتق نہ مانے بلکہ اجدرو کے معنی میں لیں تو اس صورت میں لام بمعنی مع ہوگا، لام بمعنی با ہوگا، اور یعنی اس کی پھر عبارت یہ بنے گی کان الاولا بہم طاعت اللہ و طاعت رسولہ، یعنی ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی بہتر تھی، یہ اس کا معنی ہو جائے گا۔ مبتدأ خبرہ طاعت و قول معروف، یہ فاولا لہم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور طاعت و قول معروف جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی کا مقصد جو ہے وہ اس کی ترکیب بیان فرمانا ہے۔ اولا جو ہے یہ لہم کے متعلق ہو جائے گا، اور لام بمعنی با کے ہو جائے گا، طاعت و قول معروف اس کی جو ہے وہ خبر بن جائے گی۔ یہ اس کی ایک ترکیب ہے۔ دوسری اس کی ترکیب بعض مفسرین نے ذکر فرمائی ہے، وہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ اولا لہم جو ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہو، الہلاک اولا لہم ای اقرب لہم و احق لہم، یعنی کہ الہلاک اولا لہم، ہلاکت ہی ان کے لیے بہتر ہے، ای اقرب لہم و احق لہم، یعنی ان کے لیے ہلاکت کے وہ زیادہ قریب ہیں اور وہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس صورت میں مبتدا محذوف ماننے کی صورت میں اس کا معنی اور تقدیری عبارت یہ بن جائے گی۔ اور تیسری ترکیب مفسرین نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ اولا کو ہم مبتدا مان لیں اور لہم کو اس کی خبر مان لیں، تو اس صورت میں اس کی تقدیری عبارت ہو جائے گی فالہلاک لہم، یعنی لہم کا ہم جو ہے وہ متعلق الہلاکو کو مان لیں تو اس صورت میں پھر اس کا معنی ہو جائے گا کہ ان کے لیے ہلاکت ہی مناسب ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاعت و قول معروف، یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، فاذا عزم الامر، لیکن جب حکم پکا ہو جائے، فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم، اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں اچھا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ منافقین کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے تو تنگ دل ہونے کی بجائے کہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری کرنا ہے، اچھی بات کہنا ہے، یعنی دل سے اور زبان سے تسلیم کریں۔ صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سچائی یہ ہے کہ آپ دل سے بھی اس کا اقرار کریں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر ابتدا میں منافق تھے بھی تو آخر میں نفاق سے توبہ طائب ہو جاتے، تب بھی ایمان ان کا مقبول ہو جاتا۔ لکانا خیر اللہم، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر ابتدا میں ان کے زبان سے وہ اقرار کر رہے تھے، دل سے اقرار نہیں کر رہے تھے، لیکن جب حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد وہ اگر توبہ طائب ہو جاتے اور دل سے قبول کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کا ایمان جو ہے وہ مقبول ہو جاتا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں طاعت و قول معروف ای حسن لک، یہ قول معروف کا معنی بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی بات کرنا، یہ قول معروف سے مراد ہے، یعنی طاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بجائے گستاخی کے اچھی بات کریں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ای فرض القتال، یعنی کہ جب معاملہ پکا ہو گیا، جہاد کا حکم نازل ہو گیا، قتال فرض ہو گئی، اس سے یہ مراد ہے۔ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ فِي الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے نکلیں، کس میں سچے نکلیں؟ فی الایمان والطاعت، اپنے ایمان میں اور اطاعت کے اندر وہ سچے نکلیں تو لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہو، ان کے حق میں اچھا ہو، یعنی ان کے لیے سچائی جو ہے وہ بہتر ہے، نفاق سے، جہاد سے منہ موڑنے سے اور اسی طرح جھوٹ بولنے سے سچائی ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ جملۃ لو جواب اذا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی فلو صدق اللہ کے اندر جو لو ہے، اس کے بعد جو جملہ ہے فلو صدق اللہ، یہ اس کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، ترکیب بتا رہے ہیں
کہ فلو صدق اللہ جو ہے یہ اذا کا جواب ہے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ کے اندر جو اذا ہے اس کا جواب ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، جہاد کی مشروعیت کب ہوئی؟ نمبر 2، منافقین جہاد میں شرکت سے کیوں کتراتے تھے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔